السلام علیکم دوستو ایک پنڈت نے کہا ہے کہ ہمارے بھگوت گیتا میں سائنس بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، تو جنرل نالج بھی ہے، ہر چیز ہے، اور قرآن میں سائنس بھی نہیں ہے، بایولوجی بھی نہیں ہے، کیمسٹری بھی نہیں ہے، ایسی کوئی نالج نہیں ہے، اور کسی کتاب میں ایسی کوئی نالج نہیں ہے صرف ہماری گیتا کے علاوہ۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری گیتا جو ہے کہ وہ مہان ہے ہر کتاب سے۔ تو اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے کہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں سائنس ہے یا نہیں ہے، بڑی انٹرسٹڈ ویڈیو ہے یہ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑا بہترین جواب ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، تفصیل سے بتایا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لازمی اینڈ تک دیکھنا، اور اس بیان کو لازمی دیکھنا، تاکہ آپ کو نالج میں یہ چیز آنی چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پنڈت نے جو کہا ہے اسے بھی سنتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بتایا ہے قرآن میں کیا کیا ہے تو اس کو بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پوری دنیا کی سنسکرتی 2-3 مہاپرشوں کے ارد گرد سمٹ جاتی ہے۔ میں قرآن اور بائبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میتھمیٹکس ہے؟ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ کیا قرآن کے اندر ایگریکلچر سائنس ہے، کرشی وگیان ہے؟ کیا اس کے اندر سواستھ وگیان ہے؟ اس کے اندر میڈیکل سائنس ہے؟ قرآن میں، بائبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، اچھا جیون جیو، اچھا ویوہار کرو، آپس میں پیار کرو، لیکن قرآن میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس نہیں ملے گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے ویدوں نے جو ہمیں گیان دیا اس میں سارے سنسار کا سرشٹھ گیان سمائی۔ یہ ہے بھارتی سنسکرتی کا گورو۔ ہم کسی کا انادر نہیں کرتے، لیکن ہم کو کسی آیاتت دھرم سنسکرتی مت پنتھ سمپردائے کی آوشکتا نہیں ہے۔ یہ سندیش ہے بھارتی سنسکرتی اتسو کا۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب، اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس، اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔
اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور ان ولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا، اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان، اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم تری ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ تو دوستو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے دلائل، جبکہ رام دیو کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سائنس کے متعلق، جدید علوم کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا۔ جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کے ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا، انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی کے شکل میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ
یہ زمین، یہ دھرتی اس جیوسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. آج ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھس کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھس کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فنومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فنومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے. اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لابغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جب پروفیسر ہے جو USA کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا.
ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا، انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں، اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں، مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے، گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز، وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ۔ مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے۔ سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسیپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسیپٹرز انٹیکٹ، پین ریسیپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ پین ریسیپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ دوستو دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں ہر چیز موجودہ دور کی اور خاص کر جو ہے سائنس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ لوگ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ رام دیو تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہاں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنس بھی بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہے، اگر پین ریسیپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا؟ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانیں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ، اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔
इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, CID, FBI, CIA, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना, 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपकी उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर